السلام سفر پر ایک مومن نے فرمائش کی ہے، ایک جملہ سن لو۔ میرا امام رضا علیہ السلام سفر پر ہے، راستے میں محرم کا چاند دیکھا۔ نئے انداز سے مصائب سن لو۔ راستے میں سفر کا چاند، محرم کا چاند دیکھا، رک گئے، سواری سے اتر گئے، امام رضا خاک پر بیٹھ گئے، کربلا کی طرف رخ کر کے کہنے لگے: السلام علیکہ ایہا الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم، السلام علیکہ ایہا المذبوح۔ اے میرے شہید جد تجھ پہ میرا سلام، اے میرے مظلوم بابا تجھ پہ میرا سلام، اے میرے وہ بابا جسے گردن کے پیچھے سے ذبح کیا گیا تجھ پر میرا سلام۔ عزادارو ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ امام رضا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شکاری ایک ہرنی کو جال میں پکڑے ہوئے آ رہا ہے۔ عزادارو وہ شکاری جب امام کے قریب سے گزرا نا، ہرنی نے اپنی اداس آنکھوں سے امام کی طرف دیکھا۔ ہرنی نے جو جال میں ہے شکاری کے، اس نے اداس آنکھوں سے امام کی طرف دیکھا۔ امام نے شکاری کو آواز دی: ادھر آ۔ وہ قریب آیا، کہا: تو نے اسے کیوں قید کیا ہے؟ کہا: اے عرب، وہ جانتا نہیں تھا امام کو۔ شکاری کہنے لگا: اے عرب، میں نے بڑی مشکل سے اس ہرنی کو اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ کہا: تو دیکھ نہیں رہا یہ رو رہی ہے؟ تو دیکھ نہیں رہا یہ رو رہی ہے، اس کی آنکھ میں آنسو ہے۔ کہا: مولا جانوروں کا پکڑنا کوئی حرام تو نہیں ہے؟ کہا: نہیں، جانوروں کو شکار کرنا کوئی حرام نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن مجھے اس سے ایک سوال کرنے دے۔ عزادارو شکاری نے جال زمین پہ رکھا، ہرنی جال میں کھڑی ہو گئی۔ امام ہے نا، امام کہتے ہی اسے ہیں جو ہر زبان کو سمجھے، ہر زبان کا جواب دے۔ امام پوچھتے ہیں: کیوں رو رہی ہے؟ کہا: مولا قید ہونے سے نہیں رو رہی، مولا قید ہونے سے نہیں رو رہی، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بس ہو گئی مجلس عزادار۔ مولا میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مولا مجھے صرف اتنی دیر کے لیے رہائی چاہیے، اتنی دیر کے لیے رہائی چاہیے کہ میں جا کر ان بچوں کو دودھ پلاؤں۔ وہ آج دوپہر سے بھوکے ہوں گے، مولا مجھے صرف اتنی دیر کے لیے رہائی دلا دو، میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے ضمانت کے مطابق واپس آ جاؤں گی۔ امام کہتے ہیں: بھائی ہم ضمانت لیتے ہیں اس ہرنی کو چھوڑ دے، ہم وعدہ کرتے ہیں یہ شکاری واپس، یہ ہرنی واپس آ جائے گی، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہے، اور دیکھ اگر تجھے یقین نہیں آتا تو اس ہرنی کے بدلے میں مجھے قید کر لے۔ اب تصور کرو، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس حسین کا بیٹا ہے امام رضا، جس کی 4 برس کی سکینہ کو قید کیا گیا تو کسی نے ترس نہیں کھایا۔ اور مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ کیا مصائب ہو رہے ہیں، ایسا ہی محرم کا استقبال کرنا چاہیے تھا عزادارو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لو جملہ سنو، وہ شکاری چونکہ پہچانتا نہیں تھا امام کو، اس لیے کہتا ہے: مسافر کیسی باتیں کرتا ہے، ارے یہ صحرائی جانور ہے، اسے اگر جال سے چھوڑ دیا یہ بھی کہیں واپس آئے گی۔ امام کہتے ہیں: ہم جو ضمانت لے رہے ہیں اگر یہ واپس نہ آئی تو میں تیرے ساتھ چلوں گا، جب تک تو کہے گا تیری خدمت کروں گا، اسے چھوڑ دے۔ جب اتنی شدت سے کہا، شکاری نے جال کے دروازے کھولے، ہرنی جال سے باہر نکلی، امام کے قدموں کو بوسہ دیا، جنگل کی طرف چلی گئی، امام وہیں بیٹھ گئے۔ لو دوستو مجلس ختم کر رہا ہوں میں، آپ تصور بھی نہیں کریں گے کہ کہاں مجلس ختم ہو گئی۔
اور روئیں گے اتنا کہ گھر بھی جاؤ گے تو یاد آئے گا تمہیں. میری ماں بہنیں یہ جملہ سن لیں, مولا ان کی گودیوں کو آباد رکھے, مولا ان کے بچوں کو سلامت رکھے. یہ جملہ سنو اور اس وقت جو دعا مانگنی ہے وہ مانگ لینا. امام زمین پر, امام رضا علیہ السلام, محرم کی چاند رات ہے, شکاری کے پاس بیٹھ گئے. ہرنی ہوا ہو گئی, نظروں سے اوجل ہو گئی. دوپہر گزری, ہرنی نہیں آئی. سپہر ظہر کا وقت آیا, ہرنی نہیں آئی. عصر کا وقت آیا, ہرنی نہیں آئی. شکاری بے چین ہو کر کہتا ہے, اے عرب میں نے نہیں کہا تھا جانوروں کا کیا اعتبار, بھلا شکار میں آیا ہوا جانور بھی کہیں واپس آتا ہے. امام کہتے ہیں صبر کر, ممکن ہے کسی وجہ سے دیر ہو گئی ہو. وجہ سن لو کہ عزادارو, مولا مجھے طاقت دو کہ میں یہ مجلس پڑھ سکوں. ایک جملہ, اب صبر کر ابھی آ جائے گی. عزادارو ادھر مغرب کا وقت ہو گیا, ہرنی نہیں آئی. شکاری بے چین ہو رہا ہے, آپ نے ضمانت لی تھی, ہرنی تو واپس نہیں آئی. ادھر اندھیرا ہوا, ادھر امام نے کہا ذرا سامنے کی طرف دیکھ. سامنے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی صحرا میں, ہرنی آئی. مگر شکاری کہہ رہا ہے اے عرب, ہرنی اکیلی نہیں آ رہی, اپنے 2 چھوٹے بچوں کو بھی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بھائی باقی مسائب المحسن میں پڑھوں گا, مگر پابندی سے آ جانا 8 بجے. ایک جملہ سن لو, مجلس ختم کر رہا ہوں اسی جملے پر. وہ ہرنی اکیلی نہیں آ رہی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے, اپنے 2 بچوں کو لیے ہوئے تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی. امام کے قدموں میں آ کر سر رکھتی. امام کے قدموں میں ہرنی نے سر رکھا, امام نے اسے چمکارا. اس کے بچوں نے بھی امام کے قدموں میں سر رکھا, ان کے بچوں نے بھی امام کے قدموں میں سر رکھا. امام کہتے ہیں ہرنی تو نے اتنی تاخیر کیوں کر دی, کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ امام وقت نے تیری ضمانت لی تھی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. لو بھائی عزادارو سن لو اب جملہ, آخری جملہ. مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہارے ان آنسوؤں کو قبول کرے. معجزے کی مجلس ہو رہی ہے اگر یہ جملہ سن لیا. عزادارو ہرنی اپنی زبانیں بے زبانی میں کہتی ہے, مولا تاخیر کی معافی چاہتی ہوں, سرکار رضا تاخیر کی معافی چاہتی ہوں, فرزند رسول تاخیر کی معافی چاہتی ہوں. مگر ہوا یہ کہ جب میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ رہی تھی تو راستے صحرا میں نے اپنے قبیلے کے ہرنوں کو دیکھا جو غول بنائے ہوئے, سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, وہ رو رہے ہیں. میں نے ان ہرنوں سے پوچھا, ارے تم رو کیوں رہے ہو؟ تو ان ہرنوں نے کہا, ارے تجھے پتا نہیں آج محرم کی چاند رات ہے, ارے ہم حسین کا پرسہ دے رہے ہیں. مولا میں نے سوچا کہ میری زندگی کا آخری دن ہے, اللہ جانے کل شکاری مجھے ذبح کر دے, میں حسین کی مجلس میں چلی جاؤں. مولا جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, مولا تمہیں سلامت رکھے. لو آخری جملہ عزادارو. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مولا, ہاں پھر کہہ رہا ہوں یہ جملہ. مولا میں نے سوچا کہ زندگی کا آخری دن ہے, واپس جاؤں گی, شکاری مجھے ذبح کر دے گا, حسین کی مجلس تو کرتی جاؤں, حسین کی مجلس تو کرتی جاؤں. اور مولا اپنے بچوں کو اس لیے ساتھ لائی ہوں کہ میں تو وعدے کے مطابق شکاری کے پاس چلی جاؤں گی, لیکن میرے بچے لاوارث رہ جائیں گے. یہ بچے آپ کے حوالے کر رہی ہوں اس لیے کہ آپ امام ہیں, آپ جانتے ہیں کہ جن بچوں کے ماں باپ نہ ہو ان سے کیسا سلوک ہوتا ہے. عزادارو اتنا سننا تھا, وہ شکاری امام کے قدموں پہ گرا. ارے مولا آپ فرزند رسول ہیں, ارے میں اجڑ گیا. شکاری نے ہرنی کو آزاد کیا, ہرنی نے امام کے قدموں کو بوسہ دیا. عزادارو جس رضا نے جانوروں کو چھڑایا ہو اس رضا کی زینب, اس رضا کی سکینہ بازاروں میں رسن بستہ. قد صلى ويخصك بالتحية